بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ظالموں کے متعلق، اور ظالم کون ہے؟ ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے اور جو اللہ کی آیات کو پہچان لے اور جان بوجھ کر سرکشی کرے اور اللہ کی آیات کا انکار کرے اور انہیں جھٹلائے، تو ہر ایسا شخص ظالم ہے، اور مراد اور مخاطب مشرکین مکہ اور یہود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جب کہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے، یعنی جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ تو ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ اب اپنا انتہائی جامع تعارف کرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی مثالیں پیش کر رہا ہے کہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جس انسان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہوں، جس انسان کے کانوں پر پردے پڑ چکے ہوں، جس انسان کی عقل پر پردے پڑ چکے ہوں، وہ اتنی واضح اور روشن نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی رب کو نہیں پہچان سکتا۔ تو آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کریں گے سورہ انعام آیت نمبر 95 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، یعنی زمین کی تہوں میں سے بیج کو پھاڑ کر اس سے درخت کی کونپل نکالنے والا صرف اللہ ہے۔ بھلا کوئی انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ سے زندہ کو خارج کرتا ہے۔ یعنی زندہ کو مردے سے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ بے جان مادے سے زندہ مخلوق کو پیدا کرنا۔ جس طرح ایک انڈے سے ایک بے جان انڈا جو نہ ہل سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی زندگی کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے ایک چلتا پھرتا ایک پرندہ یا ایک چوزا اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ اور مردہ کو زندہ سے خارج کرنے کا مطلب جاندار اجسام میں سے بے جان مادوں کو خارج کرنا، جیسے کہ ایک مرغی خود تو جاندار ہے لیکن وہ ایک بے جان انڈا پیدا کرتی ہے، اور پھر اسی بے جان انڈے سے اللہ تعالیٰ ایک جاندار مادہ یا ایک جاندار مخلوق پیدا کرتا ہے۔ تو کیا بھلا کوئی انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہکے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع و غروب کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی اس حقیقت کی نشانیاں کہ خدا صرف ایک ہے، کوئی دوسرا نہ خدائی کی صفات رکھتا ہے، نہ خدائی کے اختیارات میں حصہ دار ہے، اور نہ خدائی کے حقوق میں سے کسی حق کا مستحق ہے۔ مگر ان نشانیوں اور علامتوں سے حقیقت تک پہنچنا جاہلوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس دولت سے بہرہ صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو علمی طریقے پر آثار کائنات کا مشاہدہ رکھتے ہیں
اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یعنی متنفس کون ہے؟ نسل انسانی کی ابتدا ایک متنفس سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، یعنی نوع انسانی کی تخلیق اور اس کے اندر مرد و زن کی تفریق اور تناسل کے ذریعے سے اس کی افزائش اور رحم مادر میں انسانی بچے کا نطفہ قرار پا جانے کے بعد سے زمین میں اس کے سونپے جانے تک اس کی زندگی کے مختلف ادوار پر اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں بے شمار کھلی نشانیاں آدمی کے سامنے آئیں گی، جن سے وہ اس حقیقت کو پہچان سکتا ہے جو اوپر بیان ہوئی ہیں۔ مگر ان نشانیوں سے یہ معرفت حاصل کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو سمجھ بوجھ سے کام لیں، جانوروں کی طرح زندگی بسر کرنے والے، جو صرف اپنی خواہشات سے اور انہیں پورا کرنے کی تدبیروں سے غرض رکھتے ہوں، ان نشانیوں سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، جن کا زندگی کا مقصد صرف کھانا، پینا، سونا اور کھیلنا کودنا ہو، وہ کبھی بھی اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے۔ اور اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں کتنی خوبصورتی سے فرمایا کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان کی پیدائش میں رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی ساخت پر غور کرتے ہیں، یعنی کہ وہ بغور نظام کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ان پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ یہ سراسر ایک حکیمانہ نظام ہے، اور یہ بات سراسر حکمت کے خلاف ہے کہ جس مخلوق میں اللہ نے اخلاقی حص پیدا کی ہو، جسے تصرف کے اختیارات دیے ہوں، جسے عقل اور تمیز عطا کی ہو، اس سے اس کی حیات دنیا کے اعمال کی باز پرس نہ ہو اور اسے نیکی پر جزا اور بدی پر سزا نہ دی جائے۔ اس طرح نظام کائنات پر غور و فکر کرنے سے انہیں آخرت کا یقین حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بر تہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا ہیں۔ کیا یہ سب کوئی انسان کر سکتا ہے؟ اب اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی انسان اشرف المخلوقات ہے، باقی کوئی نادیدہ ہستیاں جنہیں انسان نے اپنے دیوی دیوتیاں یا کچھ بھی بنا لیا ہے، وہ تو کسی نے دیکھے ہی نہیں ہے۔ کون ہے جو یہ سارے نظام کائنات کو چلا رہا ہے؟ کون ہے جو انسان کے لیے زمین بے جان زمین میں سے رزق کو نکالتا ہے؟ اور ایک آپ کبھی بازار سے گزر رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر موسم کے رنگ برنگ کے پھل، ہر موسم کی رنگ برنگ کی سبزیاں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی ضیافت کے لیے اس زمین پہ اتاری۔
تو کس طرح ہم اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو۔ ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، یعنی اپنے وہم و گمان سے یہ ٹھہرا لیا کہ کائنات کے انتظام میں اور انسان کی قسمت کے بنانے اور بگاڑنے میں اللہ کے ساتھ دوسری پوشیدہ ہستیاں بھی شریک ہیں۔ کوئی بارش کا دیوتا ہے تو کوئی رویدگی کا، کوئی دولت کی دیوی ہے تو کوئی بیماری کی۔ اس قسم کے لغو اعتقادات دنیا کی تمام مشرک قوموں میں ارواح اور شیاطین اور راکشسوں اور دیوتاؤں اور دیویوں کے متعلق پائے جاتے رہے ہیں، اور جنات کو بھی انہوں نے اللہ کا مددگار اور اللہ کا شریک ٹھہرا لیا، اور وہ جنات سے بھی مدد مانگا کرتے تھے، اور حالانکہ وہ ان کا خالق ہے کون؟ اللہ، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر دیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ تو بیٹے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نعوذ باللہ من ذالک قرار دیا، اور جہلائے عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس طرح دنیا کی دوسری مشرک قوموں نے بھی اللہ سے سلسلہ نسب چلایا ہے، پھر دیوتاؤں اور دیویوں کی ایک پوری نسل اپنے وہم سے پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو۔ وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ دیکھیں، انسان فزیکلی چوری کر سکتا ہے، قتل کر سکتا ہے، کوئی بھی گناہ وہ کر سکتا ہے، اور وہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن سب سے جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ایسا گناہ جس کو ایسی ایک چوری ہے جسے کوئی انسان نہیں پکڑ سکتا، وہ ہماری نگاہوں کی چوری ہوتی ہے۔ جب ہم آنکھوں کی نکروں سے کسی ایسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کا دیکھنا اللہ نے منع کیا ہوا ہے، یا ہم آنکھوں کی نکریں گھما کر کسی کے خلاف کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نہیں جانتے، ہماری نگاہیں اس ہستی کو نہیں پا سکتی، لیکن وہ ہستی ہماری نگاہوں کو پا لیتی ہے، ہماری نگاہوں کے مفہوم کو پا لیتی ہے، ہماری نگاہوں کی خیانتوں کو پا لیتی ہے، اور ہماری نگاہوں کی چوریوں کو پا لیتی ہے، کیونکہ وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ تو اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون۔ دیکھو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود کو خود نقصان اٹھائے گا۔ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اور دیکھیں، بصیرت کی روشنیاں، بصارت تو ہر انسان کے پاس ہے۔ جب کوئی بھی نومولود دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بصارت، نور بصارت دے کر بھیجتا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس نور سے محروم ہو کر اس دنیا میں آئیں، لیکن بصیرت ایک ایسا نور ہے جو انسان خاص طور پر اللہ کے فضل کے ساتھ ہی کسی انسان کو یہ نور بصیرت مل سکتا ہے۔ لیکن انسان جب کوشش کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کی کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کا حق نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اجر کو کسی انسان کو اس کے اجر سے محروم نہیں کرتا۔ تو جو لوگ پھر
دعائیں بھی کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کی آنکھ کھول کے اس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنے رب تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بصیرت کی روشنیاں بھی ان کو دے دیتا ہے، اور بصیرت کی روشنیاں تو دنیا میں پہنچ چکی ہیں۔ اب ہم نے اپنی دل کی آنکھوں کو کھولنا ہے اور اس نور بصیرت کو ان دل کی آنکھوں میں سمو لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا۔ یعنی آنکھیں ہونے کے باوجود بھی ہر آنکھوں والا لازمی نہیں ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو، دیکھتا وہی ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہو، ورنہ اللہ کے نزدیک صرف دنیا کو ظاہری نظارے لینے والا انسان، محض تماش بینی کرنے والا انسان اللہ کے نزدیک اندھا ہی ہے۔ حقیقت میں نگاہوں والا کون ہے؟ جو ہدایت کو پالے، جو اللہ کو پہچان لے، اور جو اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کی آگہی حاصل کر لے جس میں اس نے بالآخر جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ تو یہ فکرہ اگرچہ اللہ ہی کا کلام ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا ہو رہا ہے۔ اور قرآن مجید میں جس طرح مخاطب بار بار بدلتے ہیں کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوتا ہے، کبھی اہل ایمان سے، کبھی اہل کتاب سے، کبھی کفار اور مشرکین سے، کبھی قریش کے لوگوں سے، کبھی اہل عرب سے، اور کبھی عام انسانوں سے، حالانکہ اصل غرض پوری نوع انسانی کی ہدایت ہے۔ اسی طرح پھر قرآن پاک میں متکلم بھی بار بار بدلتے ہیں کہ کہیں متکلم خدا خود ہوتا ہے، کہیں وحی لانے والا فرشتہ، کہیں فرشتوں کا گروہ، کہیں نبی، اور کہیں اہل ایمان، حالانکہ ان سب صورتوں میں کلام وہی ایک خدا کا کلام ہوتا ہے۔ اور میں تم پر پاسبان نہیں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ تم یہ فرما دو کہ میں تم پر پاسبان نہیں ہوں، یعنی میرا کام بس اتنا ہے کہ اس روشنی کو تمہارے سامنے پیش کر دوں، اس کے بعد آنکھیں کھول کر دیکھنا یا نہ دیکھنا تمہارا اپنا کام ہے۔ میرے سپرد یہ خدمت نہیں کی گئی کہ جنہوں نے خود آنکھیں بند کر رکھی ہیں ان کی آنکھیں زبردستی کھولوں، اور جو کچھ وہ نہیں دیکھتے وہ انہیں دکھا کر ہی چھوڑوں۔ اور یہی حکم پھر ہر داعی دین کے لیے ہے کہ جو بھی انسان، اول تو امت مسلمہ کا ہر انسان، ہر فرد جو ہے نا، وہ اس پہ اس دعوت کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے اس کا جو بھی ایک گراؤنڈ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ اتھارٹی دی ہے۔ اگر وہ گھر میں ہے تو اس گھر میں وہ اپنے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اچھائی کا حکم دے اور برائی کا روکے، اور یہ کام امت مسلمہ کے ہر فرد نے کرنی ہے۔ لیکن پھر ایک اگلا سٹیپ آ جاتا ہے جس میں آپ دین کی دعوت دیتے ہیں۔ دین کی دعوت جب آپ لوگوں تک پہنچائیں تو پھر ان کو اچھے طریقے سے موعظۃ الحسنہ کریں، اور قرآن کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ان کو حق کی طرف بلائیں، لیکن اس کے بعد ان پر کوئی زور زبردستی ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو ہم چاہ کر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت اللہ نے، ہدایت کا دینا نہ دینا، کون انسان اس ہدایت کو ڈیزرو کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس نے عالم ارواح میں ان روحوں کو پہچان لیا تھا جو ہدایت کی طالب بھی تھیں اور جو ہدایت کو ڈیزرو بھی کرتی ہیں، لیکن ہر وہ انسان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے اس پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اخلاقی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور جو داعی دین ہو وہ اپنے دین کے پیغام کو پہنچائیں، اور اس کے بعد لوگوں کے ساتھ لا یعنی بحث و تکرار کر کے اپنے وقار کو ضائع نہ کرے، کیونکہ ہدایت اللہ ہی کی طرف سے مل سکتی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے ہدایت کے لیے دعا مانگا کریں، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اپنے نفس کی ہدایت کے لیے دعا مانگا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو
اپنے نور سے منور کرے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نور بصیرت سے نوازے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔